نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مقبول محترم واضح جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی احمد میاں صاحب نعیم دامت برکاتہ العالیہ، مقبول محترم حضرت مولانا سید احمد صاحب داعی صدر جیسا حضرات علماء کرام حاضر ہیں، اصول برکت کے لیے قرآن مجید قرآن حکیم کی ایک معلوم عالم سے مقدسہ کے نام سے جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیار حبیب غریب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے سب خیر مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے اس علاقے میں نوجوانوں کی ایک تنظیم محترم جناب حضرت خان صاحب کے زیر اہتمام کام کر رہے ہیں اور پورے مہینے
دیکھنے کے انہوں نے پروگرام منعقد کیے اور ان تمام پروگراموں کا قدیمہ اس عظیم و شان محفل پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی اور جن جن حضرات نے ان کا تعاون کیا ان کی پیشکش اپنے دربار میں قبول فرمایا، سب کو اجر عظیم عطا فرمایا اور اس جلسے میں شرکت ہم سب کے لیے رب کریم نجات و ترقی کا سبب بنایا۔ آگے داخل کے طرف اس طرح تاکہ لوگ بیٹھ جائیں، جہاں جہاں قریب جتنی جگہ ہے اس کو بھر دیں اور پھر احباب پر چھوڑ دیں جہاں ان کی مرضی کھڑے ہو کر بس ہماری گفتگو کو سنیں۔ بلند آواز سے درود شریف کا نظرانہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعول من الجود والكرم وعليه وبارك وسلم۔ اور یہ بلند آواز سے درود شریف رکھ کر جلسہ جم جائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعول من الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ جتنی بھی دل سے سب ڈال دیں گے سب پورا کر دیں گے تاکہ لوگ بیٹھ جائیں آرام سے ہماری گفتگو سنیں۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعول من الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سب سے پہلے تو اس اسٹیج پر جو اکابر علماء یہاں موجود بالخصوص آپ کی علاقے سے بھی ان کا تعلق ظاہر ہے ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسے چمدان پر لفظ گشائی کرنا دیر نہیں دیتا، لیکن انشاءاللہ ان نوجوانوں کی خواہش کو مضبوط رکھتے ہوئے ہر سال میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، ان سال بھی حاضر۔ محترم حضرات، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کے تحت مجھے آج کی نشست میں صرف دو باتیں عرض کرنی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آج اس دنیا میں جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس سے آپ پوچھیے کہ یہ بتاؤ بھائی تمہیں حضور سے محبت ہے یا نہیں، انسیت ہے یا نہیں، لگاؤ ہے یا نہیں، عشق ہے یا نہیں۔ ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے حضور سے بڑی انسیت ہے، بڑا لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، بڑا عشق۔ محترم حضرات، یہ ہے دعویٰ۔ اب آپ تمام حضرات اتنی بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے کہ دعویٰ کبھی بھی بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا۔ اب ایک طرف یہ دعویٰ کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت بڑا عشق، یہ تو ہے دعویٰ۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ محترم حضرات، اس کی دلیل یہ ہے کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں صحیح معنی میں ان کی موٹی اور فرما بردار ہو جائیں، صحیح معنی میں ان کے غلام بن جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا، محض دعویٰ اگر ہم کریں اور عمل کے سلسلے میں ہمارا معاملہ بالکل خالی ہو تو ظاہر ہے کہ دعویٰ لگ جائے گا اور دلیل بات۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے موجودہ سسٹم میں کوئی آدمی کسی کے خلاف دعویٰ دائر کرے تو جج منصف کبھی ایسا نہیں کرتا کہ دعویٰ دائر کرنے والے کی کردار اور کریکٹر کو دیکھ کر کہتے جس نے دعویٰ کیا مولانا آدمی ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار، وہ دعویٰ صحیح ہوگا۔ جس ملزم کو پیش کیا جائے اسے مجرم بنا کر سزا دے دی جائے نہیں، بلکہ دعویٰ کرنے والا یعنی مدعی کتنا ہی پرہیزگار، کیسا ہی صاحب تقویٰ ہو، مگر اس کو دلیل ضرور پیش کرنی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہوگی گواہوں کی صورت میں۔ اچھا اب اگر یہ گواہ ٹوٹ گئے، گواہ کا انتقال ہو جائے، وکیلوں کی کراس کوشچن کے موقع پر گواہ لاجواب ہو جائیں، اب مجھے بتا
کیا یہ دعویٰ ثابت ہوگا؟ ہرگز ثابت نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، اور یہی دو باتیں آج کی نشست میں آپ کو سمجھانی ہے کہ جب ہر شخص کا یہ دعویٰ تو اسے حضور سے بڑی محبت بڑا عشق ہے، اور اگر اس کی دلیل نہ ہو تو دعویٰ ہوگا، دلیل نہیں ہوگی۔ اب آئیے، دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت اور بڑا عشق اور بڑا مذاق، یہ ہے دعویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جن کی محبت کا ہم دم کرتے ہیں ان کے صحیح معنی میں کتاب گزار اور ان کے غلام بن جائیں، یہ دلیل ہے۔ محترم حضرات، اب آئیے انہی دونوں چیزوں کو ہم احادیث مقدسات کو سامنے رکھ کر ان دونوں مسائل اور معاملے کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان سب سے پہلے ہمارے معاون اور مددگار ہیں۔ اب غور کیجیے کہ جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان جب یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت، بڑا لگاؤ، بڑا عشق ہے، تو ان کا دعویٰ کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا، اس کا اندازہ آپ کیجیے۔ پہلی حدیث شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور فرما دیتے، اے میرے غلام، کتنے سالوں کے بعد آئے گی، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی، اتنا وقت بیتنے کے بعد آئے گی، اور جیسا کہ اور احادیث مقدسہ میں موجود ہے، مثلاً حضور کا ارشاد موجود ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ سما کچھ ایسا ہوگا، اذا سلسلت الارض زلزالها وانفرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، گویا یہ دنیا کا سارا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ کہیں فرمایا کہ یہ پہاڑ روح کے گولوں کے پانی توڑنے لگ جائیں گے، آسمان اور زمین سارا کا سارا نظام گرم گرم ہو جائے گا۔ محترم حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن معین ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کوئی آدمی دودھ دوہے گا وہ پینے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، کوئی انسان لقمہ چاہے گا وہ نگلنے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کہیں فرمایا کیونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، قیامت کے آنے کا دن جمعہ ہے۔ انسان اور جنات کے یہ بڑے سرکش ہیں، ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اللہ خود سورج کے جنوب ہوتے بھی یہ سب کے سب رب کریم کی بارگاہ میں دو بار استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو دن جمعے کا طلوع ہو رہا ہے کہیں یہ قیامت کا دن تو نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور فرما دیتے کتنے مہینے، کتنے سال، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بجائے سائل کا جواب دینے کے خود سائل سے ایک سوال کر دیا۔ آپ نے ان صحابی سے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، قیامت تو گویا جب آنا ہے تو آئے گی، مگر یہ بتا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ محترم حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا بتائیے کوئی ہم سے یہ کرے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس ہے کوئی جواب؟ اللہ اکبر، ہمارے پاس عزیزان گرامی کوئی جواب نہیں۔ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس بات کو احادیث مقدسہ سے ابھی یہاں پتہ نظر کرتے ہوئے جو بات نکلی، میں ذرا یہ بھی آپ کے دلوں میں واقف کراتا چلوں۔ حضرت ابراہیم ادھم واقعہ بڑا قریب ہے، ہم صرف اس سے اتنا جھوٹ نکالتے ہیں کہ جس سے ہمارے عنوان کا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ سیاحی کرتے، جنگلوں میں اکثر رہا کرتے، اور جہاں پتا چلتا لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم ادھم آئے ہوئے ہیں، لوگ جاؤ در جاؤ جب ان کے پاس جاتے ملنے کے لیے، جب وہ دیکھتے کہ یہاں شہرت ہو گئی تو پوجا چھوڑ کے چلے جاتے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں جلوہ کرتے ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس شخص نے حضرت ابراہیم ادھم سے پتہ پوچھنے کے انداز میں پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ یہاں آبادی کا راستہ کدھر ہے؟ آبادی کہاں؟ حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا کیوں سیدھے جانا، سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، الٹے ہاتھ پہ مڑنا، سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنا، ساری آبادی آبادی ہے۔ وہ شخص ان کے بتائے ہوئے پتے پر سیدھا گیا،
سیدھے ہاتھ سے توڑا، الٹے ہاتھ سے توڑا، جب سیدھے ہاتھ کی طرف اس نے نظر ڈالی تو کیا دیکھا کہ سارا قبرستان قبریں بنی. اسے کہا گیا کہ فقیر نے تو میرے ساتھ مذاق کیا، چنانچہ وہ واپس آنکھ کٹ اس نے جملے سے حضرت ابراہیم ادم کو بہت مارا، اور مارنے کے بعد یہ کہا کہ اے فقیر، میں نے اس سے آبادی کا راستہ پوچھا تو تم نے مجھے بربادی کا راستہ بتا دیا. ابراہیم ادم نے فرمایا یہ تیری شہر میں بڑی خطا کی ہے، اصل میں تو اسے آبادی کرتا ہے. جہاں مقام ہے، جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں دکان ہے اور جہاں بازار ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ آبادی نہیں ہے، قسم خدا کی قبرستان ہی آبادی ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے گئے وہ سب وہاں آباد ہو گئے اور جتنے ہیں وہ بھی سب وہیں آباد ہونے والے. آبادی تو وہ ہے، وہ بربادی نہیں ہے. بربادی تو یہ ہے کہ آیا دوسرا، یہ گیا دوسرا آیا، اسے بربادی کرتے. وہ شخص کے دل میں جب بات لگی اس نے کہا بات تو فقیر نے نہیں کری ہے. اس نے چلتے وقت حضور مجھے کچھ نصیحت کی. وہ زمانے سے جب کسی بزرگ، کسی عالم، کسی شہر سے ملاقات کسی کی ہوتی تو وہ بہت ہاتھ ان سے کر گئے کہ حضرت کچھ ہمیں نصیحت کی. تو ابراہیم ادم کو مطلب کچھ نصیحت کیجیے. اب سنیے انہوں نے نصیحت کیا کی جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے. ان کا تم جب تیرا انتقال ہو تو قبر میں رکھ دیا جائے، لوگ تجھے دفناتے چلے جائیں، نتیجہ جب میرے پاس آن کر کے پوچھے من رب ہوگا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں بھی ہوگا، بتا تیرا بھی کیا ہے، تو تو کیا کرنا؟ دونوں فرشتوں کو کہہ دینا نکل جاؤ میری قبر سے باہر، تمہارے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ، جواب ہی مت دے. وہ فقیر کی بات سن کر ابراہیم ادم کی بات سن کر ہنسنے لگا کہ حضور والا نصیحین کو آڈر دینا کہ نکل جاؤ قبر سے باہر، وہ تو مار مار کر کے ہولیاں پیدا کر دیں. انہیں کیسے نکالا؟ ان کا بڑا ٹرائی تو کرنا، کوشش کرنا، انہیں بات ہوتا تھا کہ کیا مزہ آپ کرتے، یہ تو ممکن نہیں. ابراہیم ادم نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تجھے یقین ہے کہ تیرے نکالے سے باہر نہیں نکلیں گے، تیرے کہنے سے وہ باہر نہیں جائیں گے، اور تجھے یقین ہے کہ ان کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. تو تجھ سے میں پوچھتا ہوں بتا تم نے ان سوال کی جواب کا کوئی انتظام کیا؟ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ ابراہیم ادم کوئی مذاق نہیں کر رہے تھے اور لیکن بڑی عمدہ گفتگو کر رہے، نصیحت کر رہے. انہوں نے کہا حضور بات نہیں، میں نے جواب کا کوئی انتظام اور استعمال نہیں کیا. وہ اور متاثر ہوا، کہنے کے حضور کوئی ایک آدھ نصیحت اور فرما دیں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم کہتا تو دوسری نصیحت اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب کل قیامت میں تو رب کریم کے دربار میں کھڑا ہوگا اور رب کریم فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں یہ بندہ بڑا بد اعمال لے گا اسے جہنم میں ڈال، یہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنمی ہے. جب تجھے جہنم کا حکم ملے تو سینہ تان کر کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ نہیں جاتا جہنم، انکار کر دینا جہنم میں جانا. تو اللہ کے سامنے کوئی امر جائے اور انکار کرے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، فرشتے کو تابوت سے کھسیٹ کر پکڑ کر کے ڈال دیں گے جہنم کے گڑھے میں. منع کرنا کیا بات، ان کا کوشش ارے کرنے کوشش کیا مانے، ذرا دیکھنا پسند نہیں تھا وہ کو فرشتے لے جا کر جہنم کے گڑھے میں پھینک دے. کرنا اچھا جب تیرا ایمان اور یقین ہے کہ تیرے کہنے سے تیرے منع کرنے سے بات بنے گی نہیں تو ارے مانا اب تو فرما کہ رب کریم کے دربار میں کھڑے ہونے کا تم نے کیا انتظام کیا ہے. قرآن مجید کو حمید نے ارشاد فرمایا بھلے مقام رب کی جنت، جو شخص اس بات سے ڈر گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا. رب کریم فرماتا ہے میں نے دوسرے لوگوں کے لیے تو ایک ایک جنت کا انتظام کیا مگر جو میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا جنتان اس کے لیے 2 جنتیں میں نے رکھی. وہ 2 جنتوں کا مالک ہوگا، وہ 2 جنتوں کا مستحق ہوگا. عزیزان گرامی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے حضور علیہ السلام سے سوال ہوا حضور یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور یہ نہ فرماتے کہ قیامت اتنی صدیوں اتنے سالوں کے بعد آئی. خود سائل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عزیزان محترم غور کیجیے، صحابی رسول سے جب پوچھا کہ یہ بتائیے قیامت کے لیے کیا تیاری تم نے کی، وہ کہتے حضور میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرہ کیے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، جانگ بھی پڑھتا ہوں، آبادی بھی پڑھتا ہوں وغیرہ وغیرہ.
سچ بولتا ہوں، زکات دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں وغیرہ، کتنی نیکیاں وہ گنا دیتے، مگر اللہ اللہ صحابی رسول نے کیا جواب دیا کہ حضور کل قیامت کے لیے میرے پاس کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں، نہ قدوں پر فخر ہے، نہ نمازوں پر فخر ہے، نہ حج سے فخر ہے، نہ عمرے پر فخر ہے، نہ کوئی عمل جو رات دن میں کیا جائے کسی پر فخر نہیں ہے۔ میرے آقا میرے پاس تو کل قیامت کے لیے ایک ہی تیاری ہے، وہ تیاری کیا ہے؟ اور کہا حضور تیاری صرف یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں، صرف آپ سے بھی اتنی تیاری ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے عشق ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے لیے میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے غور فرمایا کہ عشق مصطفیٰ، روحیت مصطفیٰ، مصطفیٰ سے لگاؤ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ ایسی اہل سنت و جماعت کی میراث ہے کہ صحابہ رسول کہتے کل قیامت کے لیے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کوئی تیاری نہیں ہے میرے آقا، میں تو صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر کتنی تیاری ہے۔ اب سنیے ہمارے آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سند تھی، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے حضور نے ہمیں اس واقعے پر جو سند دی ہے، اتنی خوشی ہمیں اس سے پہلے کبھی میسر نہیں آئی۔ وہ خوشی کیا تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلام کو سن، کل قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ جو شخص حضور سے انسیت، حضور سے عشق اور حضور سے لگاؤ رکھے، انشاءاللہ کل قیامت میں وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ نے اندازہ لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اس بات قرآن مجید، قرآن حمید نے ارشاد فرمایا خود ان کو تحبون اللہ، اے لوگوں جو تم نے اللہ سے محبت رکھا، اے لوگوں جو تم نے اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا، لوگوں تم نے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا، حبیب کہہ دو فاتبعونی، وہ تمہاری غلامی کرے، وہ تمہاری اطاعت کرے، وہ تمہاری اتباع کرے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ اللہ، عزیزان محترم، اور یہ آپ نے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان اگر اس سے حضور سے عشق کے دعوے دار ہیں تو ان کا عشق کتنا مضبوط تھا۔ ایک بات، دوسری بات آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے، ایک دن سوچا کہ چلو اپنی صاحب راضی سے ملیں، یہ حضور علیہ السلام کے گھر آ گئے، ملنے کی غرض سے اس نے اتفاق کیے کہ حضور گھر پہ دروازہ نہ تھے، ام المؤمنین ام حبیبہ وہ موجود۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان سے آئے، جب وہ گھر میں آئے اپنی بیٹی سے ملنے کی غرض سے، تو حضور علیہ السلام کا بچھونا اور بستر یہ بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان جب حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے، ام المؤمنین نے بستر کھینچ لیا، اور بستر جب کھینچا اور ابو سفیان کو حضور کے بستر پر بیٹھنے نہ دیا تو ابو سفیان نے اپنی بیٹی سے گرا دیا کہ بیٹی کیا ہم کسی لائق ہی نہیں کہ تمہارے بستر پر بیٹھ جائیں۔ اب سنیے، ام حبیبہ ابو سفیان کی صاحب راضی ہے، ام المؤمنین ہے، حضور کی زوجہ ہے، اس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سینہ ایسا خرشات ہے، اس سے مصطفیٰ ان کے قلب و جگر میں ایسا راسخ ہے کہ اپنے والد ماجد سے کہا کہ یہ بستر سرکار خبر پڑا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی وہ شان کہا کہ آپ اس بستر پر بیٹھے، انہیں اپنے والد ماجد کو بستر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے حضرت ام المؤمنین
ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے اندازہ لگائیے کہ صحابہ اور صحابیات نے اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عزیزان گرامی ان کے کیا جذبات تھے. تیسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے منورہ جلوہ گر ہوئے اور پیارے آقا نے اپنے قدم مبارک رکھ کر یثرب کو پہلا بنا دیا. جب مدینے میں جلوہ گر ہوئے جہاں حضور تشریف لائے اور مدینے شریف کی سرحد پر بنی نجار کی بچیوں نے علینا کر کر نغمہ پیش کیا. حضور کو ہاتھوں ہاتھ دیا. اب بتائیے دونوں جہاں کے آقا مدینے منورہ میں جلوہ گر ہیں. ہر شخص اس کا متمنی تھا. بڑے بڑے مالدار لوگ بھی تھے کہ حضور علیہ السلام ہمارے مہمان بنے. مگر جو شخص حضور سے رجوع کرتا حضور کی رعایت بناتے کہ نہیں میں جس موجودی پر جلوہ گر ہوں اس سے امر ہو گیا. یہ اپنی جگہ ہے مقررہ ایک مکان یا کوئی جگہ میں اسی کا مہمان ہوں گا. اللہ اکبر. وہ موجودی ٹھہری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر. حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بن گئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری ان کی بیوی وہ اوپر والے مکان میں تھی, اوپر کے کمرے میں تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سہولت کے پیش نظر نیچے والے کمرے میں قیام رکھا. ابھی گانے گرامی ہوا یہ کہ رات میں جب بستر وغیرہ کرنے کا موقع آیا تو ابو ایوب انصاری نے سامان ادھر ادھر جب کرنا شروع کیا تو مٹکا رکھا تھا پانی سے بھرا ہوا وہ موقع ہو گیا چھت پر. اچھا اب دیکھیے وہ آڑ مٹی کی چھتیں لاتی جو آج کل کی ہے, مٹی کی پٹی ہوئی چھتیں. اب دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے کہ گویا یہ پانی چھت پر پھیل گیا اور نیچے ہماری چھت سے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محض استراحت ہے. اگر حضور کو صدمہ پہنچ گیا, کوئی ایک آدھ دودھ اوپر سے گر گیا, ہم سے بڑھ کر بدنصیب قوم ہوگا. علماء نے لکھا راتیں سردی کی تھی, ایک لحاظ یا ایک گویا ان کے پاس رونے کا سامان تھا. دونوں میاں بیوی نے چھت پر اپنے لحاظ کو بچھا کر سارے پانی کو لحاظ میں جذب کر دیا تاکہ نیچے نہ گرے, حضور کو کوئی صدمہ نہ پہنچے, حضور کو اذیت نہ پہنچے. اور دونوں میاں بیوی رات بھر بیٹھے سردی میں بگڑتے رہے مگر حضور علیہ السلام کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا. اللہ یہ تھا عزیزان کرام صحابہ کرام علیہ رضوان آئے جو ان کے دلوں میں ایسا راضی ہے کہ بڑی بڑی قربانی پیش کرتے ہیں مگر بجا لے کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ پہنچ جائے. تاریخ کا ایک واقعہ اور ان سے چلی کے گفتگو نکلی. عزیزان محترم کون نہیں جانتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی. ایک مرتبہ چند کفار مشرکین حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جماعت کے یا قبیلے کے کچھ لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تو آپ ایسا کریں کہ کچھ 8-10 بہترین مبلغ ہمیں عطا فرما دیں تاکہ وہ ہمارے قبیلے کو دین کی تعلیم دیں. یوں کہیے کوئی حرف اعتراض آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو. یوں کہیے ان صحابہ کو بھیجنا تھا, شہادت ان کا مقدر بن گیا تھا. حضور علیہ السلام نے بڑے مزے ہوئے مبلغ 10 صحابہ حضرت عاصم کی معیت اور ان کی عمارت میں روانہ فرما دیے. جب یہ گئے یہ انصاف خراب تھا, یہ دھوکہ تھا. یہ 10 صحابہ جو صحابہ کو لے کر جب جنگل میں گئے تو ان کمبختوں نے پہلے ہی سے 200 مسلمان پہلے ہی سے اپنے گردے بچھا رکھتے تھے. جب یہ اس وادی سے گزرے ایک مخصوص آواز انہوں نے نکالی اور 200 مسلمان افراد ان 10 صحابہ پر گر پڑے. عزیزان گرامی اکثریت کو شہید کر دیا. حضرت خبیب کو زندہ پکڑ کر اپنے جہاں دے دیا. مختصر یہ حضرت خبیب کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد منادی کہ بھائی ہم نے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان, ایک دیوانہ, ایک غلام پکڑ لیا ہے, آ جاؤ سب جمع ہو جائے, جس کو جو بدلہ لینا ہو لے لیا جائے.
بتائیے کمبختوں کی کھوپڑی کا حال دیکھیے کہ ایک جان سے سینکڑوں آدمی بدلہ لینے کے لیے پہنچ گئے کہ ہمارا یہ بدلہ رات کے سب نے جمع ہو کر طے کیا کہ حضرت عبید کو پھانسی دے دی جائے. جی صاحب, پھانسی دینے کا جب موقع آیا, حضرت عبید کے گلے جب پھانسی کا پھندا ڈالا گیا تو کسی شخص نے کہا عبید, ہر مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, تم بھی بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. حضرت عبید نے کیا آخری خواہش بیان کی؟ عزیزان گرامی کو آپ کی ہم سب سے سننے کی اور عمل کرنے کی بات. حضرت عبید نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے, جان دینے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. بس یہ خواہش. اللہ اکبر. آج ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب چند منٹ کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا, بتائیے کیا خواہش ہے؟ تو آپ بتائیے خواہش. ارے ایک سے ایک خواہش کے لیے ہمرائی دے گی. پلاٹ کا کیا بنے گا, مکان کا کیا بنے گا, بینک بیلنس کا کیا ہوگا, موٹر کس کے حصے میں آئے گی, گاڑی کا کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا. آپ دیکھیے کہ ایک ہنگامہ معیشت ذہن میں برپا ہوگا کہ کیا کیا سوچا جائے, کیا 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 جائے. مگر اللہ اکبر. حضرت عبید کو کسی خیال میں پریشان نہ کیا. کہا میں مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے سوچا ہمارے شکنجے میں نماز پڑھ لیں گے. حضرت عبید جب نماز کی نیت کرنے کھڑے ہوئے, میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اگر آپ کو مہلت دے دی جائے کہ چلیے جناب آپ مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں, کوئی اگر حافظ ہوگا حافظ تو پہلی رکعت میں پڑھے گا سورہ بقرہ, دوسری میں پڑھے گا آل عمران کی گھنٹہ 2 گھنٹہ جان کو بچ جائے. کسی میں گزر جائے کم سے کم کچھ 1 آدھ گھنٹہ اور جان بچ جائے. لیکن حضرت عبید نے کیا کیا؟ اللہ کیا جذبات سے 2 رکعت نماز اتنی اجلت, اتنی مستعدی اور اتنی پھرتی میں پڑی کہ کفار مشرکین دیکھ کر حیران ہو گئے. وہ خود کہنے لگے عبید ہم نہیں سمجھتے تھے کہ تم اتنی اجلت کرو گے. کیا بات بڑی اجلت کی تم نے؟ انہوں نے کہا سنو, میرا جی چاہتا تھا کہ قیام بڑا طویل ہو, سجدہ بڑا طویل ہو, رکوع بڑا طویل ہو, لیکن میں نے اپنی نماز اس لیے مختصر کی کہ میں اپنی نماز کو طول دیتا. تو تم لوگ کہتے دیکھا عاشق مصطفیٰ بنا پھر رہا اور موت سے کتنا ڈرا, موت سے کتنا گھبرا رہا. انہوں نے کہا میں نے اپنی نماز اس لیے مستقل سے پڑھی, میں یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری پھانسی اور موت سے ڈر رہا ہوں. کپڑے چھاڑ کر پھانسی کے پھندے گلے کھڑے ہو گئے. جب پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا تو کسی حبیب نے للکارتے ہوئے کہا ہوئے جانتا ہے یہ آفت تم پر کیوں آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ تو پیارے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے تجھ پر یہ آفت آئی. آج تیرے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں پھانسی پر چل رہا ہوں, اے میرے اللہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ یہ سزا حضور علیہ السلام کو مل جائے. اللہ عاشق مصطفیٰ کی اس سے کیا رسوائی ہو سکتی تھی. حضرت عبید پھانسی کا پھندا گلے میں کفار مشرکین کو للکار کر کہا او بدتمیزو کیا کرتے ہو؟ قسم خدا کی میں جان تو دے رہا ہوں مگر اب بھی میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے پیر میں کوئی کانٹا چل جائے. اللہ اللہ جان دے دی مگر دل سے اسے گوارا نہیں کیا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ پہنچ جائے. عشق ہو تو ایسا ہو, محبت ہو تو ایسی ہو, الفت ہو تو ایسی ہو, انسیت ہو تو ایسی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نارائن کے پد سے ہمارے دلوں کو وہ حرارت عطا فرما دے. تو ابھی گفتگو پہلے معاملے پر چل رہی ہے, اطاعت کا معاملہ ابھی نہیں آیا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ جو صحابہ کرام رضوان کے سینوں میں تھا وہ عزیزان گرامی ان کا دعویٰ کتنا پختہ. حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت نے اس روایت کو نقل فرمایا. کون نہیں جانتا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عزیزان گرامی واقعات بڑے طویل آپ نے سنے. یہ بتائیے کہ روزانہ وہ کس مرنے مارے جاتے ہیں؟ کیا معاملہ جو روزانہ
امیہ ابن خلف کو نے مارا اور اس قدر انہیں پیٹا، یہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ صرف یہ تھا، اے بلال تو محمد کا نام لینا چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت بلال کا موقف یہ تھا، وہ کفار مشرکین کسی کو شراب پلا دی جائے، کوئی شراب پی لے، تھوڑی سی کھٹائی اس کو اگر کھلا دو تو سارا نشہ حرام ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ نشہ شراب کا نہیں ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کے عشق کا نشہ ہے، اسے نہ تلوار اٹھا سکتی ہے نہ تلخی اٹھا سکتی ہے. اور تلوار نہیں اتار سکتی، وہ اتنے روزانہ مارے جاتے، ان کو گرد ریت پر کھسیٹا جاتا، مگر وہ حضور ہی کا نام لیتے، احد احد کا نعرہ بلند کرتے. عزیزان گرامی پھر یہ ہوا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ان کا عشق رنگ لایا. اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ بہت سارا پیسہ لے کر حضرت بلال کو خریدنے آئے. انہوں نے کہا امیہ ابن خلف کہ میں کچھ تم سے سودا کرنے آیا. ان کا کیا سودا؟ کہنے کہ تمہارے یہاں کے جو غلام ہے اسے خریدنا. حضرت بلال وہ محو حیرت کہ قریش کا اتنا بڑا تاجر اس سے سودا بھی کیا کرنے آیا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت بلال کی تو زبان میں بھی لقمت ہے، رنگ سیاہ ہے، بہت موٹے موٹے ہیں، ارے کوئی طریقے کی چیز خریدو، تم بلال کو خریدنے آئے ہو. اور بہت ممکن کہ اس نے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ٹھٹا و تمسخر کرتے ہوئے بہت زیادہ کام کرا، بہت زیادہ. جب دام اس نے بتایا، دام کا پتہ نہ تھا کہ صدیق اکبر نے اتنے ہی دام اس کے ہاتھ میں رکھے. یہ نہیں سودا کرتا، بلال کو حوالے کر. حضرت بلال کو حوالے کر دیا، لیکن وہ گھنٹوں ایسا سوچتا رہا یہ کیا معاملہ ہے. میں نے 2-4 پیسوں کی چیز اتنی ذرا اور اتنی مہنگی بیچی، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. قریش نے اتنے بڑے بیوپاری کو لوٹ دیا اور حضرت صدیق اکبر بڑا خرید کر جب جا رہے تھے، ان کی ایمان کی حرارت یہ کہہ رہی تھی مولا عاشق مصطفیٰ کو کتنا سستا کرے گا. اور کیا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور یہ ہے وہ بلال جو آپ کی یاد میں ساتھ آتا، یہ ہے وہ بلال جو آپ کی یاد میں ساتھ آتا، یہ ہے وہ بلال جو آپ کے عشق کی تعظیم میں روزانہ مارا جاتا تھا. علماء موجود ہے جو تاریخ کا کھولا وہ بولنے کی ارشاد فرمایا اللہ اللہ آج تو بلال کی قسمت تک کہہ کرنا جو ہے وہ بھی رش کر رہی ہوگی، یہ آفتاب و مسا بھی رش کر رہے ہوں گے، شاید یہ زمین و آسمان بھی رش کر رہے ہوں گے. جو تاریخ کا کھولا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے صدیق سے اکبر سے ارشاد فرمایا، فرما صدیق کتنے کا خرید، کہاں کتنے کا؟ فرما صدیق ایسا کرو کچھ پیسہ ہمارا بھی شامل کر دو، کچھ پیسہ ہم سے دے کر کچھ پیسہ ہمارا بھی شامل کر لو کہ بلال کی خریداروں میں ہمارا روپیہ بھی آ جائے. ہم کو مصطفیٰ خریدار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب اور فرمائیے ان کا کیا عشق تھا. اب ایمان گرامی ہے اس روایت کا تذکرہ کر رہا تھا جس کو حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا. وہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ کہ حضور کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر حضرت بلال اذان کرتے اور یہ واقعہ علماء سے کہا چکا نہیں. ایک مرتبہ مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی اے مسلمانوں کیا تمہارے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے کہ حضرت بلال سے اذان کہنا؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے نماز فجر میں حضرت بلال کو منع کیا کسی اور صحابی سے اذان کہلائی. اور یہ ایسی اذان ہوئی کہ مکہ کی یوں کہیے کہ سرو دیوار گونج گئے. اب نماز کا انتظار ہو رہا ہے، موت نہیں پڑ رہی، یعنی سفیدی ظاہر نہیں ہو رہی. کیا معاملہ ہے؟ سارے منتظر ہے، صبح طلوع نہیں ہو رہی. ایک وقت گزر گیا، جبریل امین حاضر ہوئے. اے پیارے مصطفیٰ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کیا بات ہے کہ آج آپ کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے میرے ساتھ فرمایا جبریل
آج تو اذان بڑی بوالیت بن گئی، بڑے جہیل اور شخص نے اذان کبھی زندگی میں ابھی کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ رب کریم فرماتا اذان تو ہمیں بلال ہی کی پسند حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عزیزان محترم واقعہ یہ ہے پوری زندگی کو اذان کرتے رہے۔ آپ ان کی حیرت کریں گے کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد کوئی ایک اذان حضرت بلال نے نہیں کری۔ اس دن مدینہ منورہ میں سخت افسردہ اور حضور کے وصال کے بعد اپنی شہر حلب چلے، افریقہ چلے، مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنے شہر چلے، اور وہاں جانے کے بعد بطور شاہ عبدالحق محدثی کے بھی ایک عرصہ وہاں گزرنے کے بعد کچھ عرصہ جب گزرا تو حضرت بلال نے خواب میں حضور کو دیکھا۔ اب سمجھتا حضور خواب میں تشریف لائے اور کیا کہا، کیا ارشاد فرمایا، توجہ سے سنی کتنی مختصر بات کری۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلال کیا اب تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں اب ہماری یاد نہیں کر پاتی؟ ہماری یاد تمہیں نہیں آتی؟ اور یہ وقت اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت بلال سو رہے تھے اور سونے میں کتنا روز کھڑکی کے بندن سارے دروازے کھل گئے اور اٹھنے کے بعد بڑی مشکل سے اپنے آپ کے رونے کا اور جذبات کا کام کیا اور سامان سفر باندھ کر سیدھے مدینہ منورہ طویل سفر کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضری کی۔ اور آنے کے بعد کیا ہوا، اللہ شاہ عبدالحق محدثی دہلی لکھتے ہیں، غور کیجیے کہ اس کے جذبات کی کیا عجیب و غریب ہے۔ حضرت بلال سے صرف اتنا کہا ارے بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ اور سامان سفر باندھ کر جب مدینہ منورہ آئے تو دیکھیے عقل و خرد یہ کہتی ہے حضور کا وصال ہو گیا، مگر عشق ہے کہ اپنے جنون میں ہے۔ حضرت بلال گلیوں میں حضور کو تلاش کرنا شروع کر دے، گلیوں میں دیکھ اور گلیوں میں تلاش کرنے کے بعد مسجد نبوی آج ہر ستون کے پیچھے مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں، چاروں سطح ہو رہی اور یہ کہتے ہیں حضور اپنے غلام کو بلا لیا، خود چھپ گئے، خود نظر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر مدارس و انوار پر آئے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر حضور کے مدارس و انوار کے قریب ہی گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کسی گلی سے کسی مشہور آدمی کا گزر ہو جائے، ہر شخص یہ کہے گا کہ فلاں صاحب کو ہم نے دیکھا، فلاں صاحب کو ہم نے دیکھا، اور حضرت بلال سے کون واقف نہیں۔ گلیوں میں چرچا ہونے لگ گیا کہ حضرت بلال کو ہم نے یہاں سے جاتے دیکھا، وہاں سے جاتے دیکھا۔ جب یہ چرچا ہوا تو حضرت بلال کی خوب شروع ہو گئی۔ جناب تلاش کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ حضور کے مبارک و انوار کے قریب ہی گرے ہوئے، بے ہوش جلوہ کر لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد انہیں مسجد میں بٹھایا۔ اب مسجد میں بٹھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، اسی میں ایک دم سے آواز اٹھتی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ ہمارے دل کی ترجمان تھی، آپ کے دلوں کی ترجمان تھی، پورے مدینے میں رہنے والوں کے دلوں کی ترجمان تھی۔ وہ یہ تھی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اسی سب سے آواز آئی ہے بلال بڑی مدت کے بعد مدینے میں آئے ہو تو آج ہمیں وہ اذان سنا دو جو پیارے مصطفیٰ کو سنایا کرتے ہیں۔ بڑا لطف آئے کہ آج ہمیں وہ اذان سنا دو جو حضور کے دربار میں تم کہا کرتے تھے۔ سنیے حضرت بلال کا جواب کیا تھا۔ کوئی دیکھیے اذان کا کہنا کتنی پیاری بات ہے، اذان کا دینا بڑا احساس ہے، اذان کا کہنا بڑی پیاری بات ہے۔ اور کل قیامت میں فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کا سر جھکا ہوگا مگر کل موسم کا سر بلند ہوگا، موسم کا سر بلند ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرتے تھے تو قیامت میں ان کا سر بلند ہوگا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گفتگو نے پوچھ لیا اے لوگ مجھے بتاؤ کہ تم نے اذان کون لوگ دی تھی؟ جو قبیلے کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں اذان ہمارے خدا، ہمارے غلام، ہمارے جو موالی اور جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ اذان کہا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے تیور بدل گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری خرابیوں میں
سے ایک یہ خرابی بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے خاندان کے جو اونچے لوگ ہیں وہ اذان کہا کریں، جو بڑے لوگ ہیں وہ اذان کہا کریں۔ اور ایک ہمیں تاریخ میں سے ثبوت بھی ملتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ امور حکومت میں سے مجھے اگر وقت ملتا تو جانتے ہو میں کیا کام کرتا؟ اللہ اللہ، اگر مجھے فرصت ملتی تو اذان کہنے کو اختیار کرتا، یعنی میں موزن ہوتا، مگر میں کیا کروں کہ امور سلطنت سے فرصت نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا فخریہ کہتا ہے کہ اگر امور سلطنت سے مجھے فرصت ملتی تو میں اذان کرتا، لیکن آج آپ جانتے ہیں برا مت مانیے گا کہ حق بڑا تلخ ہوتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پیش امام اور موسم کا مقام بڑا چھوٹا، بڑا چھوٹا۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ موسم کو اگر کوئی کھانا دیتے ہیں تو ان کا برتن الگ رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ یعقوب قادری صاحب سے بھی لائی دینا بھائی اوپر آ جاتے مولانا یعقوب قادری صاحب ہمارے ماشاء اللہ قرآن کو بھی لائی درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ مولانا محمد معظم جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے توجہ فرمائیں، میں علماء سے گزارش کروں گا کہ برا مت مانیے گا، لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسا وہ کیا ہے، توجہ کیجیے۔ اگر کسی گھر سے کسی موزن کو کھانا جاتا ہے تو اس کے لیے برتن الگ رکھا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم کھاتے ہیں اس میں اگر برتن میں کھانا چلا جائے تو شاید برتن ناپاک ہو جائے گا۔ پیش امام کو اگر کھانا بھیجا جائے اس کا برتن الگ رکھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں گھٹیا قسم کے، تو یہ ان کے برتن بھی الگ رکھنے چاہیے۔ اور آپ برا مت مانیے گا کہ کوئی بہت بڑا یوں تصور کر لیں کہ بزنس میں بہت بڑا کچھ بہت بڑا بزنس ہو، کاروں کی ریل فیل ہو، کوئی مولانا صاحب اپنے بچے کا رشتہ لے جائیں جو کبھی موسم کرتا، کوئی اذان کہتا پہنچے جناب جی کی حوالے وعلیکم السلام، ہم نے سنا ہے آپ کی بچی جوان ہے اور ہمارا بچہ بھی جوان ہے، ہم نے سوچا کہ ایک شریف لوگ ہیں تو ہم اپنے بچے کا رشتہ نہ کبھی بچی بچی بیٹھی ہے، چائے وائے پیش کی گئی سبحان اللہ وغیرہ وغیرہ، جنگی صاحب سارا معاملہ ہوا، گفتگو ہو رہی ہے کہ جنگی صاحب رشتہ آیا ماشاء اللہ اس پہ غور کریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا جی بتائیے آپ کا لڑکا کام کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں ملیر میں تو مسجد اقصیٰ ہے، اس میں موسم ہے۔ ارے یہ کہے کہ جناب پھر کہاں ہو جائے گا، پھر کسی طرح رنگ بدلے گا، ہم میرے سے مذاق کرنے کے لیے موسم کا رشتہ ہماری یہاں ہے، پیشمان کا رشتہ ہماری یہاں ہے۔ آپ نے اور فرمایا کہ جو اعزاز کے کام ہے معاشرے نے ان کو کتنا کٹیا کر دیا، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو عقل سلیم عطا فرمائے، یہ موزنوں کی عزت کرے، مساجد کی عزت کرے۔ ہمارے یہاں یہ کیا معاملہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا تھا کہ جس کا نام لینے سے ایسا وہ کس طرح کام جائے، وہ فرماتے مجھے فرصت ہوتی تو اذان کہنے کو اختیار کرتا۔ یہ عظمت سے عزیزان گرامی اذان کہنے کی گفتگو لگی ہوگی عرضی کر رہا تھا، حضرت بلال سے کہا آج وہ اذان سنا دوں جو پیارے مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کا کہنا ثواب کا کام ہے، اذان کا کہنا بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب آدمی کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کرو دیوار یہ پتھر یہ مٹی یہ تیرے، کل قیامت میں اس کی گواہی دیں گے کہ مولا یہ تیرے نام کو تیرے رسول کے نام کو غلط کرتا تھا، اس سے بڑھ کر جائے گا۔ مگر حضرت بلال نے کہا میں اذان نہیں کروں گا۔ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اذان کا کہنا اجر کا کام، اذان کا کہنا ثواب کا کام، ایک بہت بڑا اعزاز، اور حضرت بلال منع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے ذرا، منع کیوں کر رہے ہیں؟ جب لوگوں نے مجبور کیا تو حضرت بلال نے کہا لوگوں کو میں کیوں اذان نہیں کہہ رہا، اللہ اللہ آپ کی دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا جس وقت میں پیارے مصطفیٰ کی موجودگی میں اذان کرتا تھا اور جب میں یہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے وقت جس کا نام لیتا تھا ان کو آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ لیا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رکنین میلاد النبی، درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد امام والجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ وہ
بھائی درود شریف پڑھنے کے لیے کسی ڈیوٹی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، فلاں آواز سے درود شریف پڑھے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو میں جن کا اسم لیتا مسلمان سامنے ہوتا، جن کا نام لیتا مصطفیٰ سامنے جگہ پہ ہوتے تو نام لینے کے بعد ان کی زیارت کر لیتا. آج بلال کی بس میں نہیں کہ جب بلال یہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے مصطفیٰ سامنے نہ ہوں گے، یہ بلال کی بس میں نہیں کہ یہ برداشت کر لے دو، وہ مجھے معاف کر دو، کسی اور سے اذان کروا دو. مقبول شاہ عبد الحق بہت ہی فکری کیوں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علی رضوان نے تو پروگرام اٹل طے کر لیا تھا کہ آج حضرت بلال سے اذان کہنا ہے، آج مجھے اذان کریں گے اور ہم سنیں گے. تو یہ ترکیب کیا نکالی؟ کسی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا لے کر جاؤ، حضرت امام حسن حسین دونوں کو لے آؤ اور راستے میں انہیں سکھا دینا کہ وہ حضرت بلال سے مل کر ضد کریں کہ ہمیں نانا والی اذان سنا دو تو بلال اذان کر دو. یہ ترکیب ایسی کارگر رہی. جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حضرت امام حسن امام حسین دونوں کو لے کر آئے. جب حضرت بلال نے دونوں صاحبزادوں اور شہزادوں کو دیکھا ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اپنے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد انہیں پیار کیا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور دونوں شہزادوں نے کہا بلال ہماری ایک خواہش ہے، ہماری ایک تمنا ہے، ہماری ایک آرزو ہے وہ یہ کہ آج ہمیں وہ اذان سنا دو جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے. اللہ اب حضرت بلال نے سوچا کہ سفارش بہت تگڑی آ گئی. اللہ اللہ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا صاحبزادو لے جاؤ اپنے بلال کو پکڑ کر اب جہاں تم کھڑا کر دو کہ بلال اذان کر دے گا. اب تو انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی. چلیے صاحب اپنے میں قریب ہے کہ سفارش سے اذان بلالی شروع ہوتی ہے. جب حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، شاہ عبد الحق بہت ہی دہلی لکھتے ہیں اس اذان کا اثر مدینے منورہ پر ایسا تھا کہ اللہ اللہ پردے والی عورتیں چیخ کر کے باہر آ گئی، بچے گلیوں میں باہر آ گئے اور بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے اور کیا پوچھتے، کہتی اما جان کیا حضور تشریف لے آئے ہیں؟ کہ کیسے؟ کہاں بلال کی اذان کی آواز آتی ہے تو لگتا ہے شاید مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے. اور سے رو رو کر کہتی دیکھا ہے بچوں حضرت بلال تو آئے ہیں لیکن حضور تشریف نہیں لائے. اور ادھر اذان بلال کی ہو رہی ہے اور مدینہ منورہ سے اذان بلالی نے کوہرام مچا دیا. سارے لوگ رو رہے ہیں اور زمان مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اذان بلالی جاری ہے. اللہ اللہ جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ کہنا تھا کہ وہ زوردار چیخ نکلتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. پوری اذان نہ کہہ سکے بمشکل تمام جب انہیں اٹھایا تو اٹھانے کے بعد عزیزان گرامی مٹی سے اٹھ کر بھی انہوں نے سفر اختیار کیا اور پھر اپنے شہر واپس چلے گئے اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے اذان مثال تک انہوں نے پھر اذان بھی کہی کہ جو ان کے برداشت سے باہر کی یہ بات عزیزان اللہ اللہ کیا وہ اذان بلالی تھی؟ کیا آج اذانیں نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے. کیا آج نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہے مگر اللہ اللہ ہماری نمازوں میں وہ سرور کہا، ہماری اذانوں میں وہ قید کہا جو حضرت بلال میں تھا. اقبال فتح کی کہہ گیا، اقبال کہتا ہے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ بن گیا تنظیم غزالی نہ رہی. کہتے اب تو رسم ادا کرنا، ہم اور آپ جو اذان کہتے ہیں صرف رسمن ادا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسمن نماز ہے. وہ ضرور وہ قید جو صحابہ کی نمازوں میں تھا، وہ ضرور وہ قید جو صحابہ کی اذانوں میں تھا. اب ایمان گرامی کو ہم نے کہا تو بالکل انسان ٹھیک کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. فلسفہ تو ہے مگر تلقین غزالی نہ رہی. اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو سدھارے. آج ہمارا حال
ابھی گرامی یہ ہے کہ نمازوں کا جب وقت آتا ہے تو دیکھیے ہمارا کیا اذانوں کا جب وقت آئے تو مجھے بتائیے شادی بیاہوں میں کیا ہوتا؟ دیکھیے ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ریکارڈنگ بج رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک 500 ریکارڈ نور جہاں کے نہ بجا دے اس وقت تک شاید نظام مضبوط نہیں ہوتا، جب تک یہ اللہ اللہ نہ ہو جائے اس وقت تک شاید نظام کا مضبوط نہیں ہوتا۔ اللہ کا خبر یہ وہ تماشا ہے جو رات ہم دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہ جو پرانے حضرات ہیں ہم ان سے پوچھتا ہوں ذرا خدا کی کہیے، ایمان سے کہیے، انصاف سے کہیے کہ ہندوستان کیا ان باتوں پر خبر و غارت نہیں ہوتا کہ ہندوؤں کی بارات جب مسجد کے سامنے سے جاتی اگر وہ باجا بجاتی ہوئی جاتی مسلمان نکل آتا اور وہ غارت ہو جاتا، 100-200 ہندوؤں کو قتل کر دیا جاتا، مسلمان قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، مگر مجال ہے کہ ان کا باجا مسجد کے سامنے سے گزر جائے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ہماری محنت کو کیا ہو گیا، ہماری حمیت کو کیا ہو گیا، آج دین کو ہم نے فراموش کر دیا، شریعت کو فراموش کر دیا، مصطفیٰ کی غلامی کو فراموش کر دیا۔ عزیزان گرامی ایک وہ دور تھا اور آج دور ہے کہ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اگر کہیں ریکارڈنگ نہیں ہے تو آپ منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں، یا اس سے یہ کہیں کہ بھائی کم سے کم اپنی آبادی کو کچھ آہستہ کر لیا جائے، نماز کا وقت ہے اپنی آبادی کو ذرا آہستہ کر لیا جائے، اتنی بھی گلی کوچوں میں بسنے والے ہمارے لوگوں میں سکت نہیں تو عزیزان گرامی اب آپ انتظار کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہر اس قوم پر کب نازل ہوتا ہے، لیکن ہم اگر نہ گزرے، ہم نے اگر حالت اپنی نہ بدلی تو عزیزان گرامی پھر اور کیجیے جو شاعر اسلام آج ہونے بہت زندہ ہے، یہ چند 15 برس کے بعد شاید یہ بھی نہ ملے، خدا پر وہ وقت نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حیرت اور اپنی حمیت کو اجاگر کریں۔ محترم حضرات نے عرض کر رہا تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آج کی طرح ایک بات مجھے مولانا روم کی یاد آ اسے اکثر کے گفتگو کا دوسرا پہلو اطاعت مصطفیٰ پر قدر کلام کیا جائے۔ مولانا روم نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ عشق کیا ہے اور عاشق کو کیسا ہونا چاہیے، مسند شریف میں بڑی عمدہ حمایت کی تھی، گھنٹوں تفصیل سے بہتر شروع سے سمجھ لیا جائے۔ مولانا روم علیہ رحمت قیوم کی عادت ہے کہ بڑی بڑی پیچیدگیوں کو ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر کے سمجھاتے تھے۔ میں اس حکایت مولانا روم کی مسند کا ترجمہ اردو میں اپنی زبان میں کرتا ہوں کہ اس کی روح بھی برقرار رہے اور آپ بات بھی سمجھ جائیں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت میں ایک لونڈی خرید، توجہ کیجیے، ایک لونڈی خرید، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس پر ایسا ہو گیا اور پوری قدر اس پر گھیرا، اس قدر عاشق اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب سنیے وہ اس لونڈی پر عاشق تو ہو گیا مگر اس لونڈی کا دن بدن بدن سوکھا چلا گیا، چہرے پر الہات ظاہر ہونے لگ گئی، جیسے کہ افان کمبری ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اگر اس لونڈی کا انتقال ہو گیا تو میرا کتنا گزر ہو جائے گا۔ بطیرے طبیبوں کو بلایا مگر کہیں علاج نہ ملا۔ مولانا روم کیونکہ بات کو سمجھایا، مولانا روم کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو خواب میں ایک بشارت ملی، وہ بشارت یہ تھی کہ بادشاہ سلامت اگر آپ اپنی اس لونڈی کا علاج کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، صبح آپ کے شہر کے دروازے سے ایک طبیب کا گزر ہوگا، وہ طبیب روحانی بھی ہوگا، وہ طبیب جسمانی ہوگا، اس طبیب کے پاس آپ کی لونڈی کا علاج ہے۔ بادشاہ نے جب یہ خواب میں بشارت کری وہ رات میں جا کر شہر کے دروازے پر بیٹھ گیا، کوئی ایسا نہ ہو کہ طبیب گزر جائے۔ چنانچہ اعلیٰ خود کیا دیکھا ایک نورانی چہرہ سفید داڑھی امامہ جبہ، ایک صاحب وہاں سے گزرنے لگے۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی آپ طبیب ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں طبیب، پہلے کہ میرے یہاں ایک مریضہ ہے ذرا اسے ملاحظہ فرما دی۔ طبیب نے کہا لے چلو مریضہ کے پاس،
بادشاہ سلامت طبیب کو لے کر مریضہ کے پاس آئے. انہوں نے کیا کیا؟ مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھا اور طبیب صاحب سمجھ گئے کہ مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے. مریض کے نبض پر ہاتھ رکھا اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے، اپنے دربار سے کوئی ایسا آدمی بلائیے جو بڑا ہو گیا، یوں سمجھ لیں میری زبان یا آپ کی زبان میں، کہ جسے بڑا جنرل نالج، بڑی معلومات، اسے بلا لیجیے. انہوں نے کہا کہ اچھا. اب اسے بٹھایا. طبیب نے مریضہ کی نبض پر ہاتھ رکھا. اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ان کے نام گناؤ. اچھا جناب. اس نے نبض پر ہاتھ رکھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا جناب، پاکستان، ہندوستان، قلم، بخارا اور سندم اور امریکہ اور اسلم وسلم کرتے 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 جب وہ پہنچا بغداد یا عراق تک، تو عراق کا نام لیتے ہی مریض کی نبض میں حرکت پیدا ہو. عراق کا نام لیتے ہی مریض کی نبض میں حرکت پیدا ہو گئی. تبھی نے کہا عراق ہی پر ٹھہر جاؤ. معلوم ہوتا ہے اس کا محبوب عراق کا رہتا ہے. عراق کا نام لیتے ہی اس کی نبض پڑتی، بس یہی ٹھہر جاؤ. اچھا ایسا کرو کہ عراق کے جتنے شہر ہیں وہ گناؤ. اب اس نے جناب گنانا شروع کیے کہ جناب یہ شہر ہے، وہ شہر ہے، اور جناب بقرہ ہے، اور جناب نجف اشرف ہے، کربلا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب وہ پہنچا بغداد پر، بس بغداد کا نام لیتے ہی مریض کی نبض میں ایسی حرکت پیدا ہوئی جیسے صحت مند آدمی کی نبض چلتی ہے. کبھی بھی نے کہا ٹھہر جاؤ، لگتا ہے اس کا محبوب بغداد ہی میں رہتا ہے. ان کا ایسا کرو کہ بغداد کے محلوں کے نام گناؤ. محلے کے نام گناؤ. اس محلے کا کیا نام ہے؟ کوکڑا پاس. چلیے سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ محلے کے نام گناؤ. اس نے کہا سنیے جناب، نیو کراچی ہے، صدر ہے، گولی مار ہے، یہ مار ہے، وہ مار ہے، اور منی ہے جناب، اور فلانا ٹماٹا کرتے کرتے کوکڑا پار پہ وہ پہنچا. بس کوکڑا پار کا نام لینا تھا کہ مریض کے چہرے پر جب نظر کی تو اس کی آنکھ کھل گئی. ارے ان کا کوکڑا پار ہی پر پھیلتا، لگتا اس کا جو محبوب کوکڑا پار میں رہتا ہے. اچھا انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کوکڑا پار کے مکان گنا، نمبر شمار کرو. اب جناب اس نے نمبر شمار کیے کہ کوارٹر نمبر 1 ہے، کوارٹر نمبر 2 ہے، کوارٹر نمبر 102، 103، 104، 105 کا جب نام لیا تو مریض کے چہرے پر پھرتی آ گئی. اور انہوں نے کہا کوارٹر نمبر 107 پر ٹھہر جاؤ، لگتا ہے اس کا محبوب کسی میں رہتا ہے. اب انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کوارٹر نمبر 107 میں جتنے آدمی ہیں اب ذرا ان کا نام گناؤ، ان میں نام گناؤ. اس نے نام گنایا. جناب ایک عبد الجبار ہے، عبد الرحمان ہے، عبد القہار ہے، اور ایک جناب عبد الباسط ہے، وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے جب وہ نام گنانے لگا، ارے جب وہ پہنچا عبد الفتار پر تو مریض بالکل صحت مند ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا. اس طبیب نے کہا بادشاہ سلامت، عراق میں بغداد شریف کی فلاں محلے فلاں مکان کے فلاں آدمی سے جس کی ملاقات کرا دیجیے، مریض اچھا ہو جائے گا، مریضہ صحت مند ہو جائے گی. یہ تو تھی حکایت. اور مولانا روم نے حکایت کو لکھ کر فرمایا کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے. اے مصطفیٰ کے محبت کرنے والے، جب تیرے سامنے مدینے کا نام لیا جائے تو تیرے چہرے پر سرخی کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں تیرے سرخی آتی چہرے پر؟ جب مدینے منورہ کے مکی کا نام لیا جائے تو تیری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ جب سرکار کے غلاموں کا نام لیا جائے تو تیری نبض کیوں نہیں پڑتی؟ جب مؤذن اپنی اذانوں میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی علامہ پیارے مصطفیٰ کا نام لیتا ہے، اشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تیری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ معلوم ہوا کہ تو ایسا دعوے دار ہے کہ تیرے دعوے سے تو ان کا دعویٰ بہت اچھا ہے، جو عشق مزاجی ہے، جو ظاہری عشق ہے، اور تیرا عشق بہت حقیقی ہے، تیرا تو باطنی عشق ہے. لگتا ہے تیرا عشق تو دوری سے بھی گیا گزرا ہے، جس کا واقعہ میں نے نقل کیا. عزیزان گرامی حقیقت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے، جب اذانیں فجر میں ہوتی ہیں ہم لوگ سب چادر اور لحاظ میں سوتے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، بلکہ اب تو ہم نے یہ دیکھا
کہ مسجد کے قریب لوگ مکان لینے سے کتراتے ہیں کہ اذان ہوگی تو بچوں کی آنکھ کھل جائے گی، اذان ہوگی تو جناب ہمیں پریشانی ہوگی، جب مسجد کے برابر اگر ہے تو ہمارے ٹی وی کا کیا بنے گا، اور پھر ٹی وی کا کیا بنے گا، پھر وی سی آر کا کیا بنے گا۔ یہ دیکھیے کیسی کیسی شیطانی خیال ہمارے ذہنوں میں ہے۔ تو مولانا روح نے صحیح سنجوڑا کہ تو دعوے دار ہے کہ مجھے حضور سے بڑی محبت بڑا عشق ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جب کملی والے آقا کا نام تیرے سامنے لیا جائے تیرے چہرے سے سرخی نہیں آتی، جب ان کا نام لیا جائے تیری آنکھ آخر کچھ نہیں کھلتی لگتا ہے کہ یہ خالی دعویٰ ہے اور اس پر دلیل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ اللہ رب کریم ان کے نالین کے صدقے ایسا عشق ہمارے دلوں کو عطا فرما دے، ایسا عشق ہمارے دلوں کو عطا فرما دے، ہم مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ یہ ہماری گفتگو کا ایک پہلو تھا کہ ہم نے کہا شخص جب عشق کا دعوے دار ہے کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت بڑی ملکیت ہے تو انصار گرامی ایسا عشق ہونا چاہیے کہ جیسا صحابہ کرام علیہ الرضوان کی چند نبی اور چند مثالیں ہم نے پیش کی۔ اب آج یہ تو صحابہ کرام کا عشق میں حال ہے، اب آج اس کا دوسرا پہلو حضور کی اتحاد ہے، ان کا حال حضور کی وہ کس قدر ہوتی اور کس قدر فرما بردار ہے۔ اب آخری کی طرف ہم آتے ہیں، گفتگو کے تکمیلے کی طرف۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام میں عشق تو تھا، عشق کے ساتھ ساتھ دلیل کتنی مضبوط تھی۔ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایسا پیکر تھے، میں اس کا عرض بیان کرتا ہوں تاکہ گفتگو کم سے کم وقت میں مکمل ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی بات اگر حضور نے اپنی ہتھیلی پر ایسے دوسری ہتھیلی کو مار کر بیان کی، راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو یہی سب اپناتا ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اور جب حضور یہ ارشاد فرما رہے تھے تو ہاتھوں سے ایسا اشارہ دیا۔ اللہ اکبر، جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں حضور حدیث بیان کرتے وقت اگر اپنی دہنی راہ پر دہنے ہاتھ کو اس طریقے سے مار کر اگر بیان کی تو راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو یہی سب اختیار کرتا ہے۔ اب ہو گئی کہ کوئی بات اگر حضور نے ارشاد فرمائی اور حضور اگر مسکرا دیں ہنس دیجیے تو راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو وہ بھی مسکرا دیتا، وہ بھی مسکرا دیتا۔ کوئی اس سے بڑھ کر غلامی مصطفیٰ کی دلیل بلکہ اللہ اس زمین پر ایسے باعزت لوگ آپ کو نہ ملیں گے جیسے مصطفیٰ کے چاہنے والے تھے۔ حضور نے کوئی حدیث بیان کی اور حدیث بیان فرماتے وقت اچانک حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو جذبات کا قابو نہیں رکھتا، اس حدیث سے بیان کرنے میں اس کی آنکھیں بھی تر ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ان اداؤں کو، ان مختصر اداؤں کو جب فراموش نہیں کیا کرتے تھے تو نماز، روزہ، حج اور زکات، فرائض، واجبات اور سنتوں کی دوسری ادائیگی میں ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کے کیا جذبات ہوں گے، آپ کی مثال سے عظیمان گرامی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف آپ کو سمجھانے کے لیے جو مشکات میں عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا میں اسے پہچانتا، میں اسے جانتا۔ عزیزان گرامی خوب یاد رکھیے کہ جب جنتی جنت کو سدھارے، جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو ہمارے اور آپ کے آقا کی سفارش سے لوگ جہنم سے نکالے جائیں، حضور کی سفارش سے باہر نکلیں گے۔ اور جو آج یہ کہے کہ میں حضور کی سفارش نہیں مانتا، حضور کا وسیلہ نہیں مانتا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمانا شرح رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی کیا بات کرتے ہو کہ وہ تو جہنم میں جائے گا جو یہ کہے گا کہ مجھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حضور کی کیا ضرورت ہے، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ کل تو قیامت میں
اللہ کے قریب کو بھی حضور کی حاجت ہوگی. ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ماؤ سنا تو کیا ہے خلیل جلیل کو ارے کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. ہم اور تم کیا دیکھتے ہیں؟ کل تو اللہ کے قریبی پیارے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تمنا ہوگی ان کی آرزو ان کی تمنا ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ کی ایک نظر ایک جھلک حضرت خلیل پر پہنچا. یہ تو عظمت ہوگی کل قیامت میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیزان کرام عرض کر رہا تھا. فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا میں اسے جانتا ہوں. اور نہ صرف جانتا ہوں بلکہ حضور علیہ السلام نے اس کا واقعہ حدیث شریف میں بیان فرمایا اور بڑا پیارا واقعہ فرمایا کہ وہ شخص جہنم رب کریم سے کہے گا اے اللہ مجھے جہنم سے نکال. رب کریم فرما دو بندے اگر ہم نے تجھے جہنم سے نکال دیا تیرا ایک سوال تیری یہ دماغ تیری یہ بات اگر ہم نے مان لی تو تم وعدہ کر ہم سے کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم تیری ایک بات مانگے تو دوسری درخواست پیش کر کے یہ بھی چاہیے. وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تم سے اور کچھ نہیں مانگوں گا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم اس سے جہنم سے نکال. رب کریم فرمان کا فرشتوں اسے جہنم سے نکال. اب جہنم سے نکال کر جب اسے اوپر کھڑا کیا گیا تو اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہے کہ جہنم کے عذاب کو دیکھ رہا. اب اس نے دوسرا مطالبہ کیا کہنے لگا اے اللہ تبارک و تعالی جیسے تم نے اپنے کرم سے مجھے جہنم سے نکالا تو مولا ایک مطالبہ میرا اور بھی ہے. وہ یہ کہ میرے چہرے کو جہنم سے پھرا دے کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا جہنم کا عذاب. رب کریم فرما دو وہ بندے ابھی تو تم نے کہا تھا کہ میں کوئی دوسری بات نہیں عرض کروں گا تم نے دوسرا مطالبہ پیش کر دیا. وہ کہے گا مولا تو بڑا رؤوف اور رحیم بڑا کریم ہے بس میں وعدہ کرتا ہوں تیسری بات اس سے کوئی نہیں مانگوں گا پھر میرے چہرے کو گھما دیا جائے. رب کریم فرما کا بندے وعدہ کرتا چلو فرشتوں اس کے چہرے کو جہنم سے پھرا. اب اس کے چہرے کو جہنم سے جب گھمایا تو آپ نے جب اس نے دیکھا تو جنت تھی. اب جب اس نے دور سے جنت کو دیکھا اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہائے ہائے جنت کا تذکرہ سنتے تھے دنیا میں علماء کہتے تھے کہ جنت کوئی چیز ہے اس کو ذرا آنکھ سے تو دیکھ لیا جائے. اب اس نے رب کریم کی بارگاہ میں تیسرا مطالبہ پیش کر دیا. کہنے لگا اے اللہ تبارک و تعالی جیسے تم نے اپنے رحم و کرم سے مجھے جہنم سے نکالا جیسے اپنے کرم سے میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دیا تو مولا تیرے سے قریب بندے گئے کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے ذرا جنت کے قریب کر دے کہ میں دیکھوں جنت میں کیا ہو. رب کریم فرما دو بندہ بڑا عجیب بندہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تیسرا مطالبہ نہیں پیش کروں گا تم نے تیسرا مطالبہ پیش کر دیا. وہ کہے گا مولا تو اپنے رحم و کرم سے کسی بات میری مان لے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا. حکم ہوگا فرشتوں اس کو جنت کے قریب کر. اب یہ جنت کے قریب پہنچا. اب یوں سمجھ لیجیے اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کہ جب جنت میں جھانک کر دیکھا تو اللہ کیا سما ہوگا وہاں کا. ارے کہا کوئی تربوز کھا رہا ہوگا کوئی تربوز کوئی آم کوئی انگور کوئی انار یہ ساری نعمتوں کو دیکھ کر اس کے منہ میں بھی پانی آ. کہنے لگا مولا جیسے تم نے اپنے کرم سے مجھے جہنم سے نکالا جیسے اپنے کرم سے جہنم سے میرے چہرے کو پھیرا جیسے اپنے کرم سے مجھے جنت کے قریب کر دیا تو مولا جہاں تم نے اتنی باتیں میری مان لی یہ کوئی چھوٹا سا مطالبہ یہ ہے کہ ذرا سا اپنے بندے کو جنت میں داخل بھی کر ذرا سا اسے داخل بھی کر. اب وہ اللہ یہ حدیث جب راوی نے بیان کی تو وہ اتنا ہنسے کہ ان کے دندان مبارکہ ظاہر ہونے لگ گئے. اللہ اللہ جب وہ ہنسے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی. انہوں نے حدیث بیان کرنے کے بعد صحابہ سے باضابطہ احتجاج کیا. ارے جماعت صحابہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ کوئی حدیث کے بیان کرنے کے بعد کیوں ہنسا. تمام صحابہ جو موجود تھے کہنے لگے حضرت بتائیے کہ آپ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کیوں ہنسے. فرمایا میں اس لیے ہنسا کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو آپ بھی ہنس دیے تھے آپ بھی مسکرا دیے تھے اس لیے میں ہنسا. تاکہ کیوں اس لیے کہ قول رسول بھی تم
پہنچ جائے اور ادائے رسول بھی پہنچ جائے۔ راوی نے کہا کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کروائی تو بیان کرنے کے بعد حضور جب ہنسے تو حضور نے ہم سے پوچھا، اے جماعت صحابہ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں ہنسا؟ اب تو صحابہ نے پوچھا حضور فرمائیے آپ کیوں ہنسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ چوتھا مطالبہ کرے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تم نے اتنا رحم و کرم کیا تو مولا ذرا اپنی مہربانی سے ذرا سا جنت میں بھی داخل کر دے، تو حضور فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے یہ چوتھے مطالبے پر ہنس دے گا، مگر کیسے ہنسے گا جیسے ہم اور آپ ہنستے ہیں؟ نہیں، علماء نے لکھا وہ ویسے ہنسے گا جیسی ہنسی اس کے شان کے لائق ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے لائق ہے وہ ہنسے گا۔ تو حضور فرماتے میں بھی ہنسا۔ راوی حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہم بھی اس لیے ہنسے کہ حضور ہنسے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام حضور کی غلامی اور پیروی میں جس جماعت کے جذبات یہ ہوں، اب آپ بتائیے کہ فرائض اور واجبات میں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے اطاعت گزار کرنا برداشت ہوں گے؟ آخری گزارش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر چلوا کر مسجد نبوی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے غالب مسجد نبوی کے دروازے سے آ رہے، توجہ کیجیے گا، آ رہے، وہ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں نمازی اپنی جوتیاں اتارتے ہیں، وہ وہاں ابھی مسجد میں وہ قدم رکھنے والے نمازیوں کی ڈیوٹی کے قریب ہے کہ حضور نے سامنے ملاحظہ کیا کہ کوئی شخص غیر ضروری طور پر کھڑا ہو گیا، حضور نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جا، اس سے کہا کہ بیٹھ جا، حالانکہ حضور کسی دوسرے سے مخاطب تھے، وہ صحابی بیٹھ گئے، مگر یہ جملے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مسجد کے دروازے پر سنے، انہوں نے جب سنا تو خود ہی وہ نمازیوں کی چپلوں پر بیٹھ گئے۔ ایسا تو نہیں کہ حضور مجھ سے مخاطب ہو کے بیٹھ جاؤ، اگر حضور مجھ سے کہیں بیٹھ جاؤ تو میری کیا مجال کہ میں ایک دن سے آگے بڑھوں؟ وہی نمازیوں کی جوتیوں پر بیٹھ گئے۔ حضور نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود وہاں بیٹھ گئے تو اشارہ فرمایا کہ یا عبداللہ ادھر آؤ، میں تم سے مخاطب نہیں تھا، میں تو فلاں سے مخاطب تھا۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام ایک طرف دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، تو دوسری جانب ان کی دلیل یعنی اطاعت میں عزیزان گرامی وہ کتنے پختہ اور وہ یا کتنے حضور علیہ السلام کے سچے پکے غلام ہیں، اس کا اندازہ لگائیے۔ اور آخری بات عرض کر کے جو تصوف ختم، یہ بتائیے کہ کوئی شخص حضور کو چاہے، حضور کی اطاعت کرے، حضور سے محبت کرے، تو دیکھیے فطرت کے خلاف کہ آپ اپنے کسی پڑوسی سے محبت کریں، اسے چاہیں، جب بھی وہ نکلے کہیں السلام علیکم، وہ ایک دن جواب نہیں دے رہا، دوسرے دن پھر آپ کہیں گے السلام علیکم، کہیں پھر وہ موڑ کر وہ چلا جائے، بھائی 10-12 دن کبھی تو اس کی غیرت کے سامنے آئے گی کہ یہ میرا پڑوسی ہوگا نا مجھے سلام کرتا، میں کیسا بے وقوف ہوں کہ ہر دفعے منہ گھما کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو ایک فطرت کے خلاف کہ جسے آپ چاہیں وہ آپ کو نہ چاہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس پیارے مصطفیٰ کو ہم چاہیں، ایک دن چاہیں، 2 دن چاہیں، مہینہ، ساری زندگی چاہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ، جب مصطفیٰ کو تم چاہو گے ساری زندگی تو کیا مصطفیٰ تمہیں نہیں چاہیں؟ یقیناً چاہیں، یقیناً چاہیں۔ اور سنو دوسری بات کہ جب تم حضور کو چاہو، حضور سے محبت، حضور سے انسیت، حضور کا حضور کی اطاعت، تو اس کا عمل ہے یحببکم اللہ۔ اللہ استاد فن شہید شاہ سخن مولانا حسن بریلوی نے بڑی فتح کی بات کہی، فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، ابھی اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو۔ حضور کو چاہنے سے اللہ کا محبوب بن جائے، اس کی طرف کے خلاف ہے کہ حضور کو چاہو اور حضور تمہیں نہ چاہے، فرماتی اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، ابھی اس کا تو بنا ہی نہیں تم جسے چاہو۔ عاشق مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام عزیزان گرامی بس آج اس عظیم الشان اجتماع میں یہی میری دعوت تھی آپ کے کانوں تک پہنچانا. خدا کے لیے جن کی محبت کا دم بھرتے ہو ان کے سچے پکے غلام بن جاؤ. عزیزان گرامی دنیا میں بھی بھلا ہوگا, آخرت میں بھی بھلا ہوگا, دنیا میں بھی بھلا ہوگی, آخرت میں بھی بھلا پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے ایمان پر ہمیں زندہ رکھے, اسی عقید و ایمان پر ہمیں موت ہے. وہاں علیہ الا البلاغ, اسی کا ہم نے یہ پرچہ لکھا اور یہ کہا کہ شرعی مسئلہ بتائیے کہ بھائی کی جائیداد میں سے بہن بھائیوں کا حصہ ہے یا نہیں. مسئلہ ہمارے اندر یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو تو جو مرحوم ہے اگر اس کی بیوی اور اس کی اولاد موجود ہے تو اسے حصہ ملے گا, بھائیوں کو نہیں ملے گا. اگر اس کی کوئی اولاد نہیں, شادی شدہ نہیں, اب بہن بھائیوں کا حصہ ہوگا. لیکن جو شادی شدہ ہے, جو اپنی اولاد رکھتا ہے, تو جو بھی وہ چھوڑ جائے اس میں سے 8واں حصہ اس کی بیوی کو ملے گا اور اس کی اولاد کو باقی جو بچ جائے اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ ایک حصہ لڑکی کا اور جتنا لڑکی کو ملے اس سے جو ڈبل ہے وہ لڑکے کا ہوگا. تو اب صاحب اولاد جو ہے وہ ایسی مرحوم کے بھائی اور بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ کسی سامنے کا طریقہ بہرحال اللہ تبارک و